کہ ہماری پہچان کیا ہے، ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہماری آئیڈینٹی کیا ہے. یہ ہے ہمارا پہلا سوال، ہمارا وجودی سوال، فطری سوال، نیچرل، وجودی، فطری، انٹولوجیکل. یہ ہماری انٹولوجی ہے. یہاں کھڑے ہو کے انسان اپنی پہچان دریافت کرتا ہے. اس پہلے بنیادی فطری لاجیکل نیچرل سوال کا جواب اللہ کی توحید ہے، عقیدہ توحید. عقیدہ توحید جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم سب کا اور سارے انسانوں کا صرف ایک معبود ہے اور ہم سب اس کے بندے ہیں. عقیدہ توحید ہمیں یہ پہچان دیتا ہے کہ ہم کون ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. ہمارا ایک ہی معبود. توحید کس کو کہتے ہیں؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک کو ماننا. توحید کا مطلب کیا ہے؟ ایک معبود حقیقی کو ماننا، صرف ایک اکیلی ذات کو عبادت کے لائق سمجھنا. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ توحید ہے. اور جب آپ اس کو ایک معبود مان لیتے ہو تو یہیں سے آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے کہ وہ تنہا معبود ہے اور ہم سب مل کر اس کے بندے ہیں. یہ ہے پہلے سوال کا جواب. پہلے سوال کا جواب، پہلا عقیدہ. دوسرا سوال آپ کا، آپ جب اس چیز کو مان لیا آپ نے اور آپ کو آپ کی پہچان حاصل ہو گئی، تو اب اس پہچان کے مطابق آپ کا نظام زندگی کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا نظام حیات، آپ کا فلسفہ حیات، آپ کا طریقہ حیات، یہ کیا ہونا چاہیے؟ زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ بندگی کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ بندہ بن کے رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس معبود کے حقوق کیا ہیں؟ جو ایک اکیلا معبود برحق ہے، اس کے حقوق کیا ہیں؟ اس کی طرف سے ہمارے اوپر فرائض کیا ہیں جو ہم پہ عائد ہوتے ہیں، اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں جن کو ہم نے پورا کرنا ہے، تاکہ ہم اب عملی طور پر بھی پہچان حاصل کرنے کے بعد ہم عملی طور پر بھی اس بندگی کے لیے اپنے آپ کو کوالیفائی کر سکیں. تو کوالیفائی کرنے کے لیے آپ کو ایک نظام چاہیے، کوالیفائی کرنے کے لیے آپ کو ایک طریقہ زندگی چاہیے. تو اس کے لیے پھر اب یہ دوسری ضرورت تھی انسان کی، اور یہ دوسرا سوال تھا انسان کا. تو اس کے لیے عقیدہ رسالت عطا فرما. اس کے لیے اب تم کو زندگی کے ماڈل کے طور پر اور طریقہ زندگی سکھانے کے لیے اور فلسفہ حیات سمجھنے کے لیے تمہارے اندر ایک ماڈل رکھا جاتا ہے جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب تمہیں ان کو اس حیثیت سے ماننا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ایک ایسے نظام کو ان سے حاصل کر سکیں کہ جس پر عمل کرنے کے بعد ہم بندگی کے مقام پہ کھڑے ہو جائیں اور ہم بندگی کے لیے کوالیفائی کر لیں اور ہم جسٹیفائیڈ ہو جائیں کہ ہم بندے ہیں. اس کے لیے عقیدہ رسالت یہ بہت ضروری ہے. اگر کسی نے یہ دوسرا عقیدہ ترک کر دیا اور اس پہ یقین نہیں رکھا تو پھر یہ دوسرا سوال کہیں بھی پورا نہیں ہو سکتا. کوئی اور ہستی دنیا میں ان کے علاوہ ایسی ہو ہی نہیں سکتی کہ جو حتمی اور قطعی طور پہ اور کمپریہنسولی آپ کو نظام بندگی عطا کر سکے. زندگی کے جزوی سبق تو کوئی بھی پڑھا دے گا، کوئی مخصوص محدود قسم کے آداب کوئی بھی سکھا دے گا، ظاہری طور طریقے تو کہیں سے بھی مل جائیں گے، لیکن بندگی کی کوالیفیکیشن آپ کو کہیں سے نہیں مل سکتی جب تک کہ آپ ذات رسالت آپ کے دامن سے نہیں لپٹ جائیں گے. تو اسی لیے وہاں پر آپ کو یہ حکم ہے کہ آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے چلتے جاؤ. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
جو کچھ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے دیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع کر دے اسے رک جائے۔ یہ وہ اتھارٹی ہے جو رسول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اس اتھارٹی کے ساتھ ان پہ ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ جس طرح معبود ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو مطلق ماننا ضروری ہے، اسی طرح نظام بندگی کی حجیت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مطلقاً ماننا ضروری ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ نظام بندگی صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دے سکتے ہیں، کسی اور ذریعے سے ہمیں نہیں مل سکتا، اور آپ کی ذات کو معیار مطلق ایبسلیوٹ معنی میں معیار ماننا، کانسٹنٹ ماننا، اور غیر مشروط اور انکنڈیشنل ماننا، یہ ہے وہ عقیدہ رسالت کا جس پہ کھڑا ہونا آپ کے اور میرے لیے ضروری ہے۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں پوری وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ آپ ہی کی ذات کو بنیاد بنا کے اللہ نے فرمایا ایمان کیا ہوتا ہے یہ بتا دیا۔ ایمان کی بنیاد کے طور پر آپ کی ذات کو سامنے کھڑا کر دیا اور فرمایا اے میرے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، میں تیرا رب ہوں، اس بات کی مجھے قسم ہے یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنا حاکم، اپنی زندگی میں اپنا حاکم نہ تسلیم کر لیں، آپ کی فیصلے کو آخری اور فائنل حجت کے طور پر نہ مان لیں۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے آپس کے معاملات، ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر اس کے بعد پھر مزید یہ اتنا ہی نہیں ہے، یہاں پر بھی ایمان پوری اپنی کیفیت کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ پایا جانا ضروری ہے۔ جس طرح عقیدہ توحید پر اس کے ایک ایک جز کو مستقل طور پہ ماننا، اس کے سارے تقاضوں کو مستقل طور پہ تسلیم کرنا ضروری تھا، اسی طرح عقیدہ رسالت کے اندر بھی اس کے تمام اجزاء کو، اس کی تمام کیفیات کو، اس کے تمام اثرات کو، اس کی تمام اتھارٹی کو پورے طور پر ماننا ضروری ہے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ ارشاد فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم، یہاں تک کہ پھر وہ اپنے دلوں میں بالکل نہ پائیں حرجات، کوئی حرج آپ کے فیصلے کے بارے میں، آپ کے اتھارٹی کے بارے میں کوئی حرج ان میں واقع نہ ہو، یعنی کوئی پیچ و تاب، کوئی اندر سے ٹیڑھ، کوئی کجی، کوئی انحراف، کوئی سبورشن، اندر کسی قسم کا کوئی سبورشن نہ ہو۔ یہ فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج مما قضیت، جو آپ فیصلہ کر دیں اس کے بارے میں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پوری طرح مکمل طور پر آپ کے آگے سرنڈر ہو جائیں۔ یہ اس عقیدے کی مستقل نوعیت، کہنے کا مطلب یہ ہے یہ تمام عقائد ایک مستقل جواب ہیں ہمارے مستقل سوالوں کا، اور ان کے اندر ایک مستقل قسم کی کانسٹنٹ نوعیت ہے جس کو آپ نے ہر وقت قائم رکھنا ہے۔ اس میں ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو ماننا یا کسی کو پارشلی ماننا، کسی کے اندر شک کا جواز ماننا بالکل نہیں چل سکتا۔ یہ دونوں عقیدے